अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। नावल की जानिब बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो पहले से सुनते हैं, पहले से हम जुड़े हुए हैं हमसे, तो उनका बेहद शुक्रिया। उनसे भी गुजारिश है कि हर आने वाले नावल को अपने प्यारों के साथ, अजीज़ों के साथ, जो भी नावल सुनना पसंद करते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर किया करें। और इसके अलावा मेरा जो दूसरा चैनल है निखत डायरी, उसे भी विज़िट करें, उसे भी सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और साथ साथ वहाँ पर शॉर्ट्स में जो है मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ शायरी की, तो आप लोग वो भी सुना करें। नावल के साथ साथ पोइट्री भी सुना करें। और अगर कोई फरमाइश करता है नावल की तरह किसी पोइट्री की, तो मैं वो भी रीड कर देती हूँ। लेकिन ज़्यादा मुश्किल पोइट्री की फरमाइश मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल पोइट्री ना मुझे समझ में आती है और ना मुझसे पढ़ी जाती है। तो चलिए जनाब, फ़िलहाल बढ़ते हैं नावल की जानिब। माज़रत ख़्वाह हूँ कि इसकी मैंने जो है वो कल शॉर्ट ड्यूरेशन की वीडियो अपलोड की थी, एपिसोड। बस मौसम ऐसा हुआ था कि मुझे लगा कि बारिश अक्सर ऐसा होता है कि अभी शुरू होती है और 5-10 मिनट में जो है वो रुक जाती है। तो मैंने सोचा कि इससे पहले बारिश गायब हो जाए और रुक जाए तो मैं जो है जल्दी से जाकर बारिश को एंजॉय कर लूँ। तो मैंने जो है वो एपिसोड को थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया था और फिर मैंने मौसम को एंजॉय किया था। और उसके साथ साथ मैंने वीडियो बनाई थी और वीडियो भी मैंने अपलोड की थी। तो अगर आप लोग देखना चाहें तो जा सकते हैं मेरे दूसरे चैनल पर, उसे विज़िट कीजिए। शॉर्ट्स में देखिए, आपको जो है वो मौसम की, बारिश की वीडियो नज़र आ जाएगी और साथ ही बहुत ही खूबसूरत सी पोइट्री भी सुनने को मिलेगी। बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। इस नावल की फरमाइश हमसे की है सैफुल्ला ने और रंजना गुप्ता ने। कहानी का नाम है रेख़ज़ारे तमन्ना, मुसन्निफ़ा है महा मलिक। और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 7। आँखों पर से सन ग्लासेस उतारकर उसने मतलाशी निगाहों से उसे खोजा। फिर वो उसे दिखाई दे गया। ग्राउंड में खेलते हुए बहुत से बच्चों में वो उसे दूर से ही नज़र आ गया था। वो सब बच्चों जैसा था, उन्हीं का हम उम्र, उन्हीं की तरह स्कूल ड्रेस में मलबूस। लेकिन शहला को वो सब में मुनफरिद लगा। उमर, उसने आवाज़ दी। उमर ने मुड़कर देखा, फिर हाथ में पकड़ी बॉल फेंक कर दौड़ता चला आया। मम्मा, वो उससे लिपट गया। माई डार्लिंग, उसने झुककर उसका गाल चूमा। हाउ आर यू? फाइन मम्मा, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। आप मुझे लेने आई हैं? यस ऑफ कोर्स, मैं अपना बैग और लंच बॉक्स लाता हूँ। वो अंदर की जानिब दौड़ गया। चंद लम्हों बाद वो गाड़ी में बैठे घर की जानिब रवां दवां थे। आज वैन वाला नहीं आया मम्मा? उसने सवाल किया। मैंने उसे मना कर दिया था, उसने मुस्कुराकर बेटे को देखा। आज मेरा मूड था बेटे को पिक करने का। आज आपका हाफ डे था मम्मा? उसने सर हिलाया। मेरे सब फ्रेंड्स आपको देख रहे थे, वो सब आपको लाइक करते हैं। अच्छा, वो खिलखिलाकर हंस दी। कोई ख़ास वजह? वो सब कहते हैं तुम्हारी मम्मा बहुत प्यारी हैं, ब्यूटीफुल हैं। ओह, वो इतराई। खैर ये तो है, लेकिन वो कुछ उलझा। एक प्रॉब्लम है मम्मा। वो क्या? उसने सड़क पर से निगाह हटाकर उसे देखा। उन सबके पास पप्पा भी हैं, मेरे पास सिर्फ मम्मा है। शहरा ने गहरी सांस भरकर अपना ध्यान ट्रैफिक की जानिब मरकूज़ किया। उसने उमर की बात का कोई जवाब न दिया था। वो कनखियों से माँ का चेहरा देखता रहा। मम्मा, उसने कुछ देर बाद पुकारा। वो संजीदा हो गई। मेरे कोई पापा भी थे? हद दर्जा अहमखाना सवाल पर उसे बेतरह हंसी आई। नहीं तो, आप तो खेत में उगे हुए थे, मैं तोड़ लाई। हंसी पर बमुश्किल काबू पाकर उसने कहा। उमर ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखा। व्हाट ए स्टूपिड आंसर मम्मा, वो खफगी से बोला। बिहेव योर सेल्फ उमर, शहला ने संजीदा होकर उसे तनबीह की। सॉरी, लेकिन आप मुझे कुछ बताती क्यों नहीं हैं? वो ज़िद हुआ। क्या बताऊं? वो चिढ़ गई। आप दुनिया के वाहिद बच्चे नहीं हो जिनके पास सिर्फ मम्मा होती हैं। दुनिया में हज़ारों बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास मम्मा पापा दोनों नहीं हैं। वो भी तो जी रहे हैं ना। आपके पास तो नानो हैं, खाला जानी है, मामू हैं। उन बच्चों के पास अपना एक भी रिश्ता नहीं है। वो यतीम खानों में रहते हैं, जहाँ उन्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलती है और बहुत सा काम करना पड़ता है। नो स्कूलिंग, नो गेम्स, नो हैप्पीनेस। क्या वो बच्चे नहीं हैं? उन्हें भी तो अल्लाह मियाँ ने पैदा किया है ना। उसी अल्लाह ने जिसने आपको इतने रिश्ते दिए हैं, इतना प्यार दिया है, इतनी सहूलतें दी हैं, इतना ऐशो आराम दिया है। लेकिन उमर, एक बात बताऊं आपको,
اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے کا حق ان بچوں کو بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کن خیالوں میں رہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس جگہ پیدا کیا ہے وہاں اسے صبر و شکر کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ کے اسکول میں بھی بہت سے بچے ایسے ہوں گے جن کے پاس صرف مما ہوں گی یا صرف پاپا ہوں گے یا مما پاپا دونوں نہیں ہوں گے، تو کیا وہ بچے نہیں جیتے، خوش نہیں ہوتے؟ کسی محرومی کو روک بنا لینا درست نہیں ہے بیٹا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ باہر دیکھنے لگا۔ شہلا نے بھی گہری سانس بھر کر سپیڈ بڑھا دی۔ مما، وہ کچھ دیر بعد بولا، جن بچوں کے پاس مما یا پاپا نہ ہوں وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں نا۔ شہلا خاموش رہی۔ وہ سوال کی غیر معمولی پن کو بھانپ گئی تھی۔ بولے نا مما۔ ہاں پھر، اس نے مجبوراً کہا۔ جن کے مما پاپا دنیا میں ہوں وہ تو بچوں سے الگ نہیں رہتے نا۔ شہلا نے نچلا دانت لبوں سے دبا لیا۔ پھر میرے پاپا الگ کیوں رہتے ہیں؟ شہلا کا چہرہ دہک اٹھا تھا۔ اس نے سن گلاس اتار کر ڈیش بورڈ پر پھینکے۔ عمر سہم کر رہ گیا۔ شہلا نے غصے سے اسے دیکھا۔ تمہارے پاپا اس لیے الگ رہتے ہیں عمر کہ انہوں نے تمہاری مما کو طلاق دے دی ہے، ڈیورس۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اب وہ کبھی تمہاری مما کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کبھی بھی نہیں۔ وہ تمہارے پاپا ضرور ہیں مگر میرے لیے ایک اجنبی ہیں۔ اگر تم اتنے ہی بڑے ہو گئے ہو تو سن لو کان کھول کر، اور آئندہ مجھ سے یہ فضول سوالات مت کرنا، کبھی نہیں۔ اس نے ماں کا شرارے برساتا یہ روپ پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ خوف زدہ ہو کر اس نے محض اسبات میں سر ہلا دیا۔ گاڑی سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔ ہائے اللہ! عریشہ نے نائمہ کو ٹہوکا دے کر متوجہ کیا۔ نائمہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ پیر میں سینڈل پہن کر دیکھ رہی تھی۔ عریشہ کے ٹہوکے کو اس نے بے حد ناپسند کیا۔ کیا ہے تمہیں؟ میری پسلیاں چھید رہی ہو مسلسل۔ سیلز مین مسکرانے لگا۔ عریشہ شرمندہ ہو کر خاموش ہو گئی۔ دکان کے گلاس ڈور کے باہر کھڑے وہ تینوں صاف نظر آ رہے تھے۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ بڑی بے فکری اور فراغت سے کھڑے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ نائمہ اور ثانیہ کی پوری توجہ دکان میں سجی سینڈلوں کی جانب تھی۔ یوں بھی مارکیٹ میں پہنچ جانے کے بعد ان کے بقیہ حواس کام کرنا چھوڑ دیتے تھے، صرف بھاؤ تاؤ والی حس پھڑکتی رہ جاتی تھی۔ کیسی ہے؟ نائمہ سفید سینڈل کے متعلق ان دونوں کی رائے جاننا چاہتی تھی۔ لے لو، اپنا پیر دیکھو، ثانیہ نے سرگوشی کی۔ نی کالا سیاہ کالا لگ رہا ہے سفید چپل میں، یوں لگے گا جیسے تم نے کسی اور کے پیر لگائے ہوئے ہیں۔ نائمہ نے بھنا کر اسے دیکھا۔ اور کالے پیر دیکھ کر دیکھنے والے کا دھیان تمہاری طرف جائے گا کہ ہو نہ ہو یہ ثانیہ کے پیر ہیں، وہ ترکیب ترکیب بولی۔ بے لاگ تبصرہ تھا۔ ابھی تم سینڈل خریدنا چاہتے ہو تو ضرور خریدو۔ اس نے کاندھے اچکائے۔ تم بتاؤ عریشہ؟ اس نے دکان سے باہر دیکھتی عریشہ کو دیکھا۔ ہاں صحیح ہے، وہ چونکی۔ کیا صحیح ہے؟ وہ چڑ گئی۔ تم دونوں کے ساتھ آ کر بہت بڑی حماقت کی ہے میں نے۔ اچھا بھلا وردہ آپی کے ساتھ آ رہی تھی، کوئی ڈھنگ کا مشورہ ہی نہیں دیتی۔ حماقت تم نے کی ہے نا، اب اس کا بھگتان دیکھ لو گی، عریشہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ نائمہ کو غیر معمولی پن کا احساس ہوا تو اس نے بھی دکان سے باہر دیکھا۔ ہائے اللہ! اس کا رد عمل بھی ہو بہو وہی تھا۔ سمجھ میں آئی؟ نائمہ نے سینڈل اتار کر پرے کر دی۔ دے دو آنٹی، سیلز مین نے پوچھا۔ آنٹی! اس نے چیخ ماری۔ عریشہ اور ثانیہ کی ہنسی نکل گئی۔ نہیں چاہیے، وہ جھلا کر کھڑی ہوئی۔ چلو لڑکیوں، لے لیں باجی۔ سیلز مین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سیل میں مل رہی ہے، مفت تو نہیں مل رہی نا، وہ تنک کر بولی۔ چلو اب لے لو، عریشہ نے کہا۔ یہ کم وقت تو دفان ہو جب تک، اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ نائمہ کا غصہ بھی فروغ ہو گیا۔ ہاں ٹھیک ہے دے دو، ہم اور سینڈلیں پسند کر لیں، اس نے سیلز مین سے کہا۔ ضرور کریں باجی، اس نے سعادت مندی سے باجی پر زور دیا۔ وہ تینوں شو کیس کے پاس ٹہلنے لگیں۔ یہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی بیٹھے بٹھائے، نائمہ نے سرگوشی کی۔ تمہارا اچھوتا آئیڈیا تھا، ثانیہ نے جل کر کہا۔ یہ کھڑے کیوں ہیں؟ وہ پریشان تھی۔ تم کہو تو بیٹھ بھی جائیں گے، عریشہ نے اسے گھورا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، ثانیہ منمنائی۔ کاہے کا ڈر؟ نائمہ کے خون نے جوش مارا۔ میں ابھی ایک چمڑے کا جوتا خرید لیتی ہوں۔ وہ دونوں ہنس پڑیں۔ آج وہ تینوں بڑے شاندار موڈ کے ساتھ شاپنگ کا پروگرام بنا کر گھر سے نکلی تھیں۔ رستے میں ان تینوں میں جنگ چھڑ گئی۔ نائمہ کا ارادہ بس میں سوار ہونے کا تھا کہ وہ ٹیکسی کا کرایہ بچانا چاہتی تھی، جبکہ ثانیہ اور عریشہ بضد تھیں کہ ٹیکسی میں جایا جائے۔ ارے کم وقت تو اتنے کرائے میں 2 سینڈلیں آ جائیں گی، اس نے انہیں سمجھایا۔ بس کے اسٹاپ تک وہی سینڈلیں گھسنی بھی پڑیں گی،
थकन होगी वो अलग। अरीशा अड़ गई थी। ऐसे में सड़क के किनारे खड़ी होंडा स्विक को देखकर न जाने नाइमा को क्या हुआ था अचानक। सुने भाई, गल्फ तक छोड़ देंगे? उसने गाड़ी में बैठते हुए लड़के से पूछा। वो कुछ देर बेयकीनी से उन्हें देखता रहा, फिर बोला, ऑफ कोर्स, तशरीफ़ रखिए। अरीशा और सानिया हक्का बक्का थी और वो दरवाज़ा खोलकर पिछली सीट पर बैठ चुकी थी। मजबूरन वो दोनों भी गाड़ी में घुस गईं। ये क्या जहालत है, सानिया बड़बड़ाई। खामोश रहो, लिफ्ट ही ली है ना, किसी ने देख लिया तो जूते पड़ेंगे। अरीशा को 3 अदद जवान भाइयों का खौफ था। कोई नहीं झांकता चलती गाड़ी में, वो मुतमईन थी। दुपट्टे आगे कर लो, और जो ये लफंगा कहीं और ले गया तो? अरीशा भिन्नाई। नाइमा ने उसे कोहनी मारी। बुरी बात है, बेचारा अकेला है, हम 3 हैं। उसने सरगोशी की। मजबूरन वो दोनों चुपकी हो रहीं। यकायक उस नौजवान ने गाड़ी एक जगह रोकी थी। वहाँ इंतज़ार करते 2 लड़के फ्रंट डोर खोलकर बैठ गए। उन तीनों की सांस गले में अटक गई थी। वो दोनों हैरान होकर पीछे देख रहे थे। ड्राइवर मुसलसल मुस्कुरा रहा था। इनकी तारीफ। आगे से सरगोशी आई। करना मत, पिट जाओगे, वो 3 हैं, हम अकेले हैं। मुतमईन अंदाज में जवाब दिया गया। लड़कियां तिल मिलाकर रह गईं। तेरी किस्मत को किसने जगा दिया है? फिर एक सवाल हुआ। अरे हमारे ऐसे नसीब कहाँ। ठंडी आह भरी गई। ये तो भैया की सिविक का कमाल है। सुनिए, नाइमा बिफर कर बोली, बस रोकते यहीं, हमें यहीं उतरना है। मंजिल तो कुछ और तय हुई थी। वो जीच हुई। सानिया और अरीशा उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। मैंने कहा ना, हमें यहीं उतरना है, गाड़ी रोकें। ये ऑटोमेटिक गाड़ी है मोहतरमा, सेटेलाइट से कंट्रोल होती है। मैं मंजिल की निशानदेही कर चुका हूँ, अब मेरे बस में कुछ नहीं है। अगली सीट से एक दबा दबा कहकहा बुलंद हुआ। लड़कियां हवास बाख्ता हो गईं। देखिए, हम दरवाज़ा खोलकर कूद जाएंगे, अरीशा ने हिम्मत करके कहा। आप हमें गलत समझ रहे हैं। खटाक की आवाज़ के साथ दरवाजे लॉक हुए। आप बंदे को गलत समझ रही हैं जनाब। आराम से तशरीफ़ रखिए, इंशाल्लाह बाहिफाजत मंजिल पर पहुँचेंगी। वो मुस्कुरा रहा था। दरवाजे लॉक होते देखकर उनके रहे सहे औसान भी ख़ता हो गए थे। वो एक दूसरे पर गिरी जा रही थी। गाड़ी किन रस्तों पर दौड़ रही थी उन्हें खबर ना थी। जब गाड़ी वाकई गल्फ मार्केट के सामने जा रुकी और ऑटोमेटिक लॉक दरवाजे खुले तो तीनों को होश आया। बड़ी तेज़ी से वो दरवाजे खोलकर नीचे उतरी। अपने अपने पर्स संभाल कर वो बिना कुछ कहे सुने आगे बढ़ गई। तभी पीछे से पुकारा गया, अजी सुनिए। फौरी रद्दअमल के नतीजे में तीनों ने ही मुड़कर देखा। लिफ्ट लेने का शुक्रिया। वो तीनों दांत निकाल रहे थे। औसान बहाल हो चुके थे, इसलिए उन्हें हंसी आ गई। बिना जवाब दिए वो आगे बढ़ गईं। लेकिन अब शॉपिंग के दौरान उन्हें अपना पीछा करते देखकर वो नए सिरे से परेशान हो गई। अब अगर इन मर्दूतों ने कोई बदतमीज़ी की तो भरी मार्केट में बेइज्जती कर दूंगी। नाइमा बड़बड़ाई। नाइमा अली ख़ान नाम है मेरा। उसे बैठे बैठे कब नींद आ गई थी उसे खबर ना थी। उसकी आंख इंजर की चिंगाड़ से खुली थी। गाड़ी किसी स्टेशन पर रुककर अब दोबारा आगे बढ़ी। रबिया को हवास बहाल करने में कुछ देर लगी, लेकिन अगले ही लम्हे उसके रहे सहे औसान ख़ता होने लगे। उसके अलावा कंपार्टमेंट में 2 निहायत ख़तरनाक किस्म के आदमी मौजूद थे, और उन तीनों के अलावा कंपार्टमेंट में कोई ना था। बड़ी बड़ी मूँछों और कांधों तक लंबे बाल लिए वो दोनों आदमी अपनी सुर्ख आंखों से उसे ही घूर रहे थे। रबिया का दिल उसके हलक में आन अटका। माथे पर लम्हा भर में पसीना चमकने लगा। उसे वो पुरखलूस नौजवान याद आया जिसकी मौजूदगी उसके लिए न जाने क्यों बाइसे तस्कीन थी। 2 बूढ़े मियाँ बीवी भी उसके हमसफ़र थे जो अब कंपार्टमेंट में ना थे। वो जाने कितनी देर सोई थी। रास्ते में कौन कौन से स्टेशन आकर गुजर गए थे उसे खबर ही ना हुई थी। कौन से हमसफ़र का साथ कहाँ छूटा था उसे इल्म ना था। और अब जो 2 अशख़ास सामने मौजूद थे उनकी नज़रें उसे छेद डाल रही थीं। उसने अपनी स्याह चादर का पल्लू ज़रा सा आगे खींचकर चेहरा छुपाने की कोशिश की थी। वो दोनों एक दूसरे के कान में सरगोशियाँ कर रहे थे। रबिया सख्त परेशान हो गई, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही थी कि उसकी परेशानी उसके किसी अंदाज से अया ना हो। उसे याद आया उसके हैंड बैग में एक रिसाला था जो उसने सफ़र के दौरान वक्त गुजारी के ख्याल से समिया से लेकर बैग में रख लिया। कपकपाते हुए हाथों को उसने चादर के अंदर रगड़कर उनकी कपकपाहट कम करने की कोशिश की थी। फिर हाथ चादर से निकालकर जिप खोलने लगी थी बैग की। उसकी निगाह उठी तो उसे एहसास हुआ वो उसके हाथों को गौर से देख रहे थे। रबिया ने अपने हाथ देखे। स्याह चादर के अंदर से सफ़ेद कमल जैसे हाथ यूं निकले हुए थे जैसे घनी रात में बादलों में से चांद निकल आए। उसने फटाफट रिसाला निकाला और हाथ दोबारा चादर में लपेट लिए। उसका जी चाह रहा था अपना चेहरा भी चादर में छुपा ले,
لیکن اب ایسا کرنا حماقت کے زمرے میں آتا۔ رسالہ کھول کر اس نے کچھ پڑھنے کی کوشش کی۔ اسے الفاظ دکھائی نہ دیے، اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ میں اس قدر خوفزدہ کیوں ہو رہی ہوں؟ اس نے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سوچا۔ یہ صرف مجھے دیکھ ہی سکتے ہیں نا، نگاہوں سے کوئی کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتا۔ شاید اس کمپارٹمنٹ کی تنہائی اور باہر پھیلی سیاہی سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں کسی جنگل میں تو نہیں ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ڈھیروں تسلیاں دے ڈالیں۔ کہاں جاؤ گی؟ یکایک ان میں سے ایک آدمی اپنی بھاری آواز اور کرخت لب و لہجے میں اس سے مخاطب ہوا۔ ربیہ نے بدمزگی سے نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ اسے انداز تخاطب حد درجہ برا محسوس ہوا تھا۔ جی، مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ اسے خود پر حیرت ہوئی۔ خوف کے اس عالم میں بھی وہ اتنے اعتماد سے گفتگو کر سکتی تھی، اسے اس سے پیشتر اندازہ نہ تھا۔ پوچھا ہے کہاں جاؤ گی؟ اس شخص پر ربیہ کے رویے کا ذرا اثر نہ ہوا۔ ربیہ نے اسے کوئی سخت جواب دینا چاہا، لیکن پھر کچھ سوچ کر اپنا ارادہ بدل دیا۔ لاہور، وہ مختصر بولی۔ دونوں نے اس کا جواب سن کر نہ جانے کیوں ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ اکیلی ہو؟ اگلا سوال سن کر وہ لمحہ بھر کے لیے گڑبڑا گئی۔ رسالہ اس کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے گر پڑا۔ ربیہ نے یوں ظاہر کیا جیسے اس نے وہ سوال سنا ہی نہ ہو۔ وہ جھک کر رسالہ اٹھانے لگی۔ اکیلی ہو؟ سوال پھر دہرایا گیا۔ ربیہ کا جسم اس سوال پر سن ہونے لگا۔ جی نہیں، میں ہوں ان کے ساتھ۔ برتھ سے عباد نے سر نکالا۔ ان دونوں نے حیرانی سے اوپر دیکھا اور ان کے چہرے اتر گئے۔ وہ برتھ سے نیچے اتر آیا۔ بقیہ انٹرویو آپ ڈائریکٹ مجھ سے کر لیں۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ قدرے ترش لہجے میں بولا۔ ربیہ کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو بھر آئے۔ اسے دنیا صاف نظر آنے لگی تھی۔ ان دونوں آدمیوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ان کے حلیے انہیں اجڑ اور دیہاتی ظاہر کرتے تھے۔ عباد کے امیرانہ انداز نے انہیں مروب کر ڈالا۔ کچھ نہیں سائیں، ہم تو یوں ہی بی بی کو اکیلا جان کر مدد کے خیال سے کچھ باتیں پوچھ رہے تھے۔ ایک نے معذرت خواہانہ انداز اپنایا۔ عباد انہیں گھورتے ہوئے اس کے قریب آ بیٹھا۔ تھینک یو، اس نے منمنا کر کہا۔ اس سے زیادہ کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ تھا بھی نہیں۔ ویلکم، رسالہ سیدھا کر لیں، اس نے سرگوشی کی۔ ربیہ نے ہڑبڑا کر رسالہ سیدھا کیا تھا۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اس نے دہائی دی۔ کچھ ہوگا تو نظر آئے گا، حمزہ مزے سے بولا۔ اپنا رول نمبر انہی کو نظر آتا ہے جن کا رول نمبر چھپتا ہے۔ خدا کے لیے حمزہ بری بری باتیں مت کرو۔ وردہ روحانسی ہو گئی۔ میں نے دن رات ایک کر دیے تھے، میں فیل تو نہیں ہو سکتی۔ صدقے جاواں، انہی خوش گمانیوں میں کوئی چیز تو کھلاؤ۔ علی نے دانت نکالے۔ جب اتنا ہی یقین ہے تو پہلے منہ میٹھا ہو جائے۔ تم دیکھو نا علی پلیز۔ وردہ نے اخبار اسے تھمانے کی کوشش کی۔ وردہ ابھی میری قریب کی نظر کمزور ہے، میں بے وجہ ہی کہہ دوں گا کہ آپ پاس ہیں، بعد میں آپ کا دل ٹوٹے گا۔ پھٹے منہ، نائمہ نے بھنا کر اخبار چھینا۔ تم دونوں تو ہو ہی بدشگونے، اچھی بات منہ پہ آ ہی نہیں سکتی۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اس نے تدبر سے سر ہلایا۔ کہ گھبرایا نہیں کرتے کبھی چند ایک سپلیوں سے، حمزہ نے ٹکڑا لگایا۔ نائمہ اخبار پر جھکی ہوئی تھی۔ لاؤ نائمہ، میں دیکھتا ہوں۔ رافع کے نرم لہجے پر اس نے سر اٹھایا۔ رافع بھائی، وہ خوش ہو گئی۔ آپ دیکھیے نا، یہ وردہ آپی کے تو حواس مختل ہو جاتے ہیں رزلٹ کا سن کر۔ اوپر سے یہ دونوں بدتمیز انہیں اور تنگ کر رہے ہیں۔ لیجئے، پورے شہر میں خوار ہو کر تو اخبار لائے ہیں، اس کا یہ صلہ ہے؟ علی نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ پھٹے منہ، بدتمیز، بدشگونے۔ علی، اٹ از ٹو بی نوٹڈ۔ حمزہ نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ میری ڈائری بڑی اپ ٹو ڈیٹ ہے چھوٹے بھائی، یو ڈونٹ وری، اس نے سر ہلایا۔ مبارک ہو، رافع نے رول نمبر ڈھونڈ کر اس کے گرد دائرہ کھینچا۔ فرسٹ ڈویژن، ویل ڈن وردہ۔ ہرے ہرے، نائمہ کے ساتھ دونوں بھی تالیاں پیٹنے لگے۔ دیکھا وردہ آپی، بری بری باتوں کے بعد اچھی چیز اور بھی قیمتی لگتی ہے، محسوس کیا آپ نے؟ وردہ نے حمزہ کے سر پر چپت لگائی۔ وہ بے حد خوش تھی۔ چلنے والوں کا منہ کالا، نائمہ نے منہ چڑھایا۔ ارے جلتے ہیں ہمارے دشمن، لاؤ مٹھائی کھلاؤ، علی نے آستین چڑھائی۔ وردہ دوڑی دوڑی گئی اور کمرے سے کیک کا ڈبہ اٹھا کر لے آئی۔ میں نے منگوا کر رکھا تھا، وہ جھینپ کر بولی۔ اور جو سپلی آ جاتی تو؟ اس کی کریم سے آنسو پہنچتی ہیں آپ؟ بس نا، بار بار سپلی کا ذکر، اب کی بار وہ چڑ گئی، سبھی ہنس دیے۔ رابعہ بیگم بھی کچن سے نکل آئی تھیں، انہوں نے بیٹی کا سر چوم کر مبارکباد دی۔ نائمہ رائمہ کو فون کرنے بھاگ کھڑی ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں پورے حیات ولا میں اطلاع پھیل چکی تھی۔ وردہ کو مبارکباد دینے کے لیے سبھی چلے آئے تھے۔ شفیقہ حیات نے اسے بہت خوبصورت جوڑا دیا تھا۔ عذرا بیگم اور فردوس بیگم نے 500 روپے دیے۔ ہاشم نے نازک سی رسٹ واچ دی۔ رافع بھائی، جیب ڈھیلی کریں،
علی نے سرگوشی کی تھی۔ یار کٹی ہوئی چیز کیسے ڈھیلی ہو، وہ مسکرا دیا۔ کل صدر میں کٹ گئی تھی۔ کٹتی تو وہ ہے جو اڑ رہی ہو، ہلکے پن سے اڑ رہی تھی کیا؟ سب کو ہنسی آ گئی تھی۔ چلو بھائی وردہ تمہارا گفٹ ادھار رہا، رافع کو اعلان کرنا پڑا۔ ادھار؟ یہ تو کسی قسم کی کینچی کا نام ہے یار، حمزہ نے کان کھجایا۔ بدماشوں نمٹوں گا تم سے، رافع مسکرایا۔ فاروق حسن نے چائے کا کپ سامنے رکھتی عریشہ کو ایک نگاہ دیکھا۔ ڈارک پرپل کپڑوں میں اس کی گلابی رنگت چمک رہی تھی، غلافی آنکھوں میں اب تک نیند کا خمار تھا۔ باپ کو چائے دے کر وہ اب اپنے لیے کپ میں چائے ڈال رہی تھی۔ یونیورسٹی کب سے جاؤ گی؟ انہوں نے کچھ دیر سوچتے ہوئے پوچھا۔ بس پاپا اگلے ماہ سے کلاسز سٹارٹ ہیں، پھر مصروفیت ہی مصروفیت۔ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ یہ اپنی نائمہ بھی تو تمہارے ساتھ ہے؟ جی ہاں، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ ثانیہ اور نائمہ میرے ساتھ ہیں، ان کے اور میرے سبجیکٹس بھی ایک جیسے ہیں۔ انہیں بتانے کے بعد وہ اپنا کپ لے کر اندر چلی گئی تھی اور تبھی کچن سے فردوس بیگم برآمد ہوئیں۔ وہ ان کے قریب آ بیٹھیں۔ ارے بھائی کسی اچھے ڈاکٹر کا پتہ کرو، یہ جوڑ تو بالکل ہی بیکار ہوئے جاتے ہیں کم وقت۔ وہ اپنا کاندھا دبانے لگیں۔ فاروق حسن نے چشمے کی اوٹ سے انہیں دیکھا۔ ہاشم سے کہو چیک اپ کروا لے تمہارا، شام کو فارغ ہی ہوتا ہے۔ انہیں عشق و عاشقی سے فرصت ملے تو ماں کو پوچھیں، وہ منہ ہی منہ میں بدبدائیں۔ فاروق حسن نے ان کی بڑبڑاہٹ پر توجہ نہ دی۔ یہ آپ کے ہونہار برادر کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ آفس جانے کا سن کر ان کی سٹی گم ہو گئی کیا؟ انہوں نے اختر میاں کے متعلق استفسار کیا۔ ارے اسے چھوڑ دو اس کے حال پر، وہ نہیں سدھرنے کا۔ جنہیں کہاں غائب ہے اس دن سے، اب کسی وقت فقیروں کا سا حلیہ لیے کھڑا ہوگا میرے سر پر، انہوں نے جل کر کہا۔ انہیں اس حال تک پہنچانے کا کریڈٹ آپ کو ہی جاتا ہے فردوس بیگم، انہوں نے اخبار طے کیا۔ ایک وقت تھا جب آپ ان کے خلاف ایک لفظ کہنے والے کی گردن پکڑ لیتی تھی، آج ان کے ذکر پر آپ کی اپنی گردن جھک جاتی ہے۔ وقت کسی کو معاف نہیں کرتا۔ میاں تم میرے قصور معاف کر دو، انہوں نے تنک کر ہاتھ جوڑے۔ تمہارے قریب آ بیٹھنا تو ایسا ہے جیسے قبر میں جا لیٹے اور منکر نکیر سرہانے کھڑے ہوں، بس ہر وقت ہمارا اعمال نامہ ہی تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ فاروق حسن کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ آ گئی۔ آپ کو کبھی احساس نہیں ہوتا کہ اپنے بھائی کے اس بگاڑ میں آپ کس قدر حصہ دار ہیں؟ ایک اچھے بھلے فرد کو بیجا طرفداریوں اور لاڈ پیار سے آپ نے ناکارہ بنا دیا۔ اب نہ وہ معاشرے کو قبول کرنے پر تیار ہے اور نہ معاشرہ اسے۔ آپ کا دل نہیں دکھتا؟ میرا ہی قصور نظر آتا ہے تمہیں؟ وہ وقت بھول گئے جب میرا غریب بھائی چہکو پہکو روتا تھا، سدھرنے کی قسمیں کھاتا تھا، ہاتھ جوڑتا پھرتا تھا ایک ایک کے سامنے؟ تب تمہارا جی دکھا تھا یا تمہاری اماں اور بہن کو ترس آیا تھا اس پر؟ فاروق حسن نے ان کے بگڑے تیور دیر تک ملاحظہ کیے۔ یہ تو دلوں کے معاملات ہیں فردوس بیگم، اس میں کیسے زور زبردستی؟ بھیک میں کوئی کسی کو اپنا آپ تو نہیں دے دیتا۔ میری بہن کی جگہ آپ ذرا اپنی بیٹی کو رکھ کر سوچیں، ایسا کوئی ناکارہ فرد آپ سے اس کا ہاتھ مانگے، چہکو پہکو روئے تو کیا آپ اس پر ترس کھا کر اپنی بیٹی کا ہاتھ تھما پائیں گی اس کے ہاتھ میں؟ اب کروا لو الٹی سیدھی باتیں۔ وہ کوئی راہ فرار نہ پا کر نادیدہ آنسو پہنچنے لگیں۔ ہمیشہ میرا جی دکھاتے ہو۔ ہاشم کے لیے کوئی لڑکی نہیں دیکھی آپ نے اب تک؟ انہوں نے موضوع بدل دیا۔ ماہین کہہ رہی ہے اپنی نند کے لیے، تسنیم میاں نے خود کہلوایا ہے، وہ کچھ راضی ہوئیں۔ کیا ضرورت ہے اتنی دور جانے کی؟ ان کی پیشانی پر بل پڑا۔ اس سے اچھی لڑکیاں تو اپنے گھر میں ہیں، رابعہ باجی کی نائمہ ہے، سلجوق کی ثانیہ ہے۔ رہنے دو تم، وہ تنک کر بولی۔ مجھے نہیں کرنی خاندان میں، کہہ دیتی ہوں۔ کیا برائی ہے اس میں؟ سکھی رہو گی، اپنی بچیاں خدمت بھی کریں گی۔ ہاشم نہیں مانتا، انہوں نے پلٹا کھایا۔ کیا کہتا ہے؟ ان کی پیشانی کی شکنوں میں اضافہ ہوا۔ ابھی تفصیلی بات تو نہیں ہوئی، میں نے ماہین کو کہلا بھیجا ہے، وہ کسی وقت آ کر تسلی سے بات کرے گی۔ وہ جذبت سی ہو گئی تھیں۔ وہ سوچ میں تھے۔ مجھے بتانا پھر کیا کہتا ہے، پتہ تو چلے صاحبزادے کے دماغ میں کون سا خناس ہے۔ فردوس بیگم ان کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ دونوں ہتھیلیوں کے بیچ ٹھوڑی جمائے وہ بینچ پر بیٹھا تھا۔ سامنے اس کے ہم عمر لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ وہ بھی ان کے ساتھ کھیلنے ہی پارک میں آیا تھا، لیکن اب اس کا دل کھیل میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بینچ پر بیٹھا تھا، سب سے الگ تھلگ، وہ کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ کیوں دوست، کیا سوچا جا رہا ہے اکیلے اکیلے؟ کوئی اس کے قریب آ بیٹھا۔ عمر نے اپنے خیالوں سے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاشم انکل، آپ کب آئے؟ بس ابھی، جب آپ مراقبہ کر رہے تھے، وہ مسکرایا۔ نہیں تو؟ وہ حیران ہوا۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ ہاشم ہنس دیا۔ اکیلے کیوں بیٹھے ہو شاعر صاحب؟ اس نے پیار سے اس کا سر ہلایا۔
آپ تو نہ کہیں ایسے، مجھے خالہ جانی چڑھاتی ہیں شاعر کہہ کر، اس نے برا سا منہ بنایا۔ ریئلی؟ اسے حیرت ہوئی، یعنی پکی پکی پوسٹ ملی ہوئی ہے؟ تو یار کن سوچوں میں گم رہتے ہو تم؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا۔ مومن واپس چلا گیا اپنے گھر؟ ہاشم کو لگا جیسے اس نے بات بنائی تھی۔ ہاں، مومن اپنے گھر چلا گیا۔ وی آر گڈ فرینڈس۔ آئی نو، ہاشم نے اسے پیار سے دیکھا۔ جب وہ آتا ہے یہاں تو ہم خوب کھیلتے ہیں، بہت باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، کیا باتیں کرتے ہو؟ اپنے اپنے پپا کی۔ وہ رواں ہو گیا تھا۔ اس کے پپا بھی اس سے دور ہیں میرے؟ یکایک اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ہاں ہاں کہو نا۔ کچھ نہیں، اس نے سر جھکا لیا۔ تم نے اپنے پپا کو دیکھا ہے عمر؟ ہاشم کو بچے کی ذہنی الجھن کا اندازہ ہو رہا تھا۔ نہیں۔ دیکھنا چاہتے ہو؟ نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ میرے پاس مما ہے نا، بس مجھے اپنی مما اچھی لگتی ہیں، اگر پپا نہ بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاشم نے بے اختیار ہی اسے لپٹا لیا۔ فرق کیوں نہیں پڑتا میری جان؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ نہیں انکل، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور مما بھی۔ میں تو اب اپنے پپا کو یاد نہیں کرتا، بالکل بھی نہیں۔ ہاشم اسے دیکھتا رہ گیا۔ عمر عمر، کوئی آوازیں دے رہا تھا۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا، شہلا ان تک چلی آئی۔ ہاشم کھڑا ہو گیا۔ عمر دوڑ کر ماں سے لپٹ گیا۔ بیٹا اتنی دیر لگا دی آپ نے، میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ وہ فکر مندی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں ہاشم انکل سے باتیں کر رہا تھا۔ شہلا نے ابو سے دیکھا تھا، اس نے مسکرا کر اسے سلام کیا۔ کیسے ہیں آپ؟ ایکان کیسی ہے؟ شکر ہے خدا کا، وہ مسکرایا۔ پھپھو تو اپنے گھر جا چکی ہیں۔ اور گھر پر سب خیریت ہیں؟ اماں ٹھیک ہیں؟ جی، آپ آئیں نا، آیا کریں۔ وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ انشاءاللہ وقت نے اجازت دی تو ضرور۔ وہ عمر کا ہاتھ تھام کر مڑ گئی تھی اور ہاشم وہیں کھڑا انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ اس کی چال اب تک ویسی ہی تھی، باوقار۔ عمر ماں کے ساتھ اچھلتا کودتا باتیں کرتا جا رہا تھا۔ وقت نے اجازت دی، وہ بڑبڑایا۔ وقت کا ہی تو کھیل ہے سارا شہلا جی۔ گرے لباس کی چمک لمحہ بلمحہ آنکھوں سے اوجھل ہو رہی تھی اور اس کا ہنستا مسکراتا دلکش چہرہ اس کے تصور میں ابھر رہا تھا۔ لیجیے جناب، منزل آ پہنچی ہے۔ 10 منٹ بعد ہم لاہور اسٹیشن پر کھڑے ہوں گے۔ عباد نے کہا تو ربیہ کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ اپنا سامان چیک کر لیں، میں آپ کے لیے بھی ایک عدد کلی ہائر کر لیتا ہوں۔ وہ مذاقاً بولا تو ربیہ نے اسبات میں سر ہلایا اور چیزیں سمیٹنے لگی۔ کون لینے آئے گا تمہیں؟ یکایک اس نے پوچھا۔ مجھے؟ وہ اٹکی۔ مجھے شاید پھپھا جی، یا شاید۔ عباد نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر خاموش ہو رہا۔ اسٹیشن پر اتر کر ربیہ کا ذہن بالکل خالی ہو گیا تھا، قطعاً خالی۔ عباد نے اس کا سامان کلی سے اٹھوایا اور اب وہ لوگ ویٹنگ ہال میں پہنچ گئے۔ ربیہ بار بار اسے دیکھتی اور اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگتا۔ وہ اس کے لیے خدا کی بھیجی گئی مدد تھی، وہ اس کے لیے تحفظ کا احساس تھا۔ تم نے اپنی آمد کی اطلاع کر دی تھی؟ عباد نے پوچھا۔ ہاں، تار بھیجا تھا۔ تار؟ اسے اچنبھا ہوا۔ فون وغیرہ؟ میرا مطلب ہے کوئی کلیئر صورتحال؟ کس کو آنا ہے، کب تک آنا ہے؟ تم پہچانتی تو ہو نا انہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اور وہ تمہیں؟ سر دوبارہ نفی میں ہلا تھا۔ مائی گاڈ! وہ ہکا بکا رہ گیا۔ 50 برس پرانی دوشیزہ، تم ٹپکی کہاں سے ہو؟ لاؤ پتہ دو مجھے۔ ربیہ نے جھٹ مٹھی میں دبی پرچی اسے تھما دی۔ عباد کاغذ سیدھا کر کے پتہ پڑھنے لگا، پھر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں یقین ہے یہ پتہ درست ہے؟ ربیہ کا سر پھر نفی میں ہلا تھا۔ عباد نے سر تھام لیا۔ 2 گھنٹے کی طویل جدوجہد کے بعد وہ اصل مکان ڈھونڈ پائے تھے۔ دونوں تھکن سے چور تھے۔ ربیہ نے اسے اپنی مختصر ترین داستان سنا دی تھی اور عباد اس کی ہمت اور حوصلے سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ ربیہ کے پاس موجود پتہ ایک نہایت خستہ حال پرانے مکان کا تھا، جہاں سے علم ہوا تھا کہ پچھلے مکین وہ گھر بیچ کر محلہ تبدیل کر چکے ہیں۔ عباد کی مستقل مزاجی اور بھرپور کوشش سے آخرکار وہ نیا مکان ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اب وہ دونوں ایک درمیانے درجے کے مکان کے گہرے سبز رنگ کے گیٹ کے سامنے کھڑے تھے، جس کے دروازے پر منور امین کی تختی نصب تھی۔ یہی گھر ہے، ربیہ نے تصدیق کی۔ منور امین میرے پھپھا کا نام ہے۔ پھر بھی تم اپنا اطمینان کر لو، میں کھڑا ہوں، وہ بولا۔ ربیہ نے اس کی آنکھوں میں موجزن بے پایاں خلوص دیکھا۔ میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھلا پاؤں گی بھائی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ بس بھائی کہا ہے نا، پھر احسان کیسا؟ عباد کی آنکھیں چمکیں۔
پھر اس نے جیب سے کارڈ نکالا۔ یہ کارڈ رکھ لو، اس پر میرا موبائل نمبر ہے اور کراچی میں میرے گھر کا پتہ اور فون نمبر بھی۔ کبھی بھی کسی بھی قسم کی ضرورت پڑے تو جھجکنا مت۔ ربیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور مڑ کر بیل پر انگلی رکھ دی۔ اس کی شفٹ کا ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ واش روم میں اپنا حلیہ درست کرنے میں اس نے 15-20 منٹ لگائے تھے۔ پھر اپنی کیپ سر پر جماتے ہوئے وہ باہر چلا آیا۔ بہت سے لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اس کی سوچ کسی خاص نقطے پر مرکوز نہ تھی۔ وہ بس یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ پارکنگ ایریا میں آ کر وہ جیب سے چابی نکالتا ہوا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ اس چھوٹی سفید گاڑی پر جا پڑی۔ اس کے لبوں سے گہری سانس برآمد ہوئی۔ اس نے چابی دوبارہ جیب میں ڈال لی اور قدم اٹھاتا اس سفید گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ موجود تھی۔ سفید جالی کے لباس میں ملبوس وہ سیٹ سے سر ٹکائے چہرے کو سفید ہیٹ سے ڈھانپے بیٹھی تھی۔ یہ شاید نہایت طویل انتظار کا اظہار تھا۔ عاشر نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہیلو، ویلکم سویٹ ہارٹ، ہیٹ سے سریلی آواز برآمد ہوئی تھی۔ واٹ اے اسٹوپڈیٹی از دس لیسا۔ اس نے اس کے چہرے پر سے ہیٹ اتار دیا۔ اس نے اپنی خوبصورت مخمور نگاہوں سے اسے مسکرا کر دیکھا۔ اسٹوپڈیٹی؟ وہ ہنسی۔ اٹ از لو مائی ڈارلنگ۔ عاشر نے بے بسی سے سر ہلا دیا۔ لباس تبدیل کر کے وہ باہر نکلا تو وہ صوفے پر نیم دراز ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ عاشر اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے سامنے والے صوفے پر جا بیٹھا۔ لیسا نے ٹی وی کا والیوم دھیما کر دیا اور اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ تم کیوں میرے لیے اتنی زحمت کرتی ہو لیسا؟ عاشر نے مدھم لہجے میں کہا۔ تمہارے آفس سے میری فیکٹری تک کا روٹ کتنا لمبا ہے، پھر ہماری ٹائمنگز میں اچھا بھلا فرق ہے، اور میرے پاس کار ہے، میں خود یہاں تک آ سکتا ہوں۔ پھر تم یہ زحمت کیوں کرتی ہو؟ کیا تمہارا وقت اتنا ہی فضول ہے؟ جو وقت تمہارے بغیر گزرے وہ مجھے فضول ہی لگتا ہے عاشر۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تم پاکستان گئے تو میں پاگل ہو گئی تھی۔ لگتا تھا میرے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آفس سے مجھے 2 مرتبہ وارننگ دی گئی کہ میں اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتی۔ مجھے شدید ڈپریشن ہو گیا تھا۔ پھر تم لوٹ آئے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک۔ وہ مسکرا دی۔ اس کے سفید دانت چمک اٹھے۔ تم غلطی کر رہی ہو لیسا، پچھتاؤ گی۔ وہ اپنی آستین کے بٹن بند کرتے ہوئے بولا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر صوفے کے بازو پر آ بیٹھی اور اس کے گلے میں باہیں حمائل کرتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے بالوں پر رکھ لیا۔ پچھتاتا وہ ہے عاشر جو غلط کو صحیح سمجھ کر کرتا ہے۔ مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہی ہوں۔ اس کا زیادہ سے زیادہ اور خطرناک سے خطرناک نتیجہ کیا نکلے گا مجھے اندازہ ہے۔ پھر بھلا پچھتاوے کی گنجائش کہاں نکلتی ہے؟ میں پچھتاوے سے پہلے ہی خودکشی کر لوں گی۔ عاشر نے ایک گہری سانس لی۔ اچھا چلو کافی بناؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ اس نے وہاں سے اٹھنا چاہا۔ وہ اس کے مزید قریب آنے لگی۔ الزبتھ، عاشر کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ عجیب مرد ہو تم۔ وہ علیحدہ ہو کر پھیکے سے لہجے میں ہنسی۔ تمہیں اپنی بیوی سے علیحدہ رہتے ہوئے بھی فرق نہیں پڑتا؟ شاید تم اپنی بیوی سے بہت زیادہ ڈرتے ہو، ذہنی طور پر خوف زدہ ہو۔ ہاں میں اپنی بیوی سے خوف زدہ ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ اب جاؤ کافی تیار کر کے لاؤ۔ وہ برا سا منہ بنا کر اٹھ گئی اور ذرا سے فاصلے پر بنے کاؤنٹر کے پیچھے جا کھڑی ہوئی جہاں چولہے نصب تھے۔ عاشر پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا۔ وہ بے حد تھکا ہوا تھا، اسے نیند آ رہی تھی۔ لیزا کے کافی بنا کر لانے تک وہ سو چکا تھا۔ یکایک اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ یار کیا حماقت ہے یہ، وہ بے بسی سے بولا۔ چپ چاپ لیٹے رہو، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولی۔ یار، عاشر نے اسے پرے دھکیلا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یوں کرو نکاح پڑھوا لو مجھ سے، کم یہ احساس جرم نہ ہو۔ کیسا احساس جرم؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ عاشر مسکرا دیا۔ تم نہیں سمجھو گی، تم سمجھ بھی نہیں سکتی۔ اس قسم کے احساس جرم سے تم لوگوں کا واسطہ کم ہی ہوتا ہے۔ اس نے کافی کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگایا تھا۔ الزبتھ چند لمحے اس کی جانب دیکھتی رہی، پھر اس نے ناک سکوڑی۔ بعض اوقات تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ پتہ ہے ایسے میں میرا کیا جی چاہتا ہے؟ کیا؟ اس نے گھونٹ بھرتے ہوئے اسے دیکھا۔ میرا جی چاہتا ہے میں پاکستان جاؤں، وہاں جا کر تم لوگوں کا لائف سٹائل دیکھوں، تمہاری ذہنیت بحیثیت قوم کیا ہے اس کا اندازہ کروں، تب کہیں جا کر میں تمہیں مکمل طور پر سمجھ پاؤں گی۔ عاشر کچھ سوچ کر شرارت سے مسکرا دیا۔ وہاں جانے کا سوچا بھی مت کرو لیزا ڈیئر۔ کیوں؟ اس نے سر کو استفہامیہ انداز میں جنبش دی۔ وہاں گئیں تو بچ کر نہ آ سکو گی، کوئی نہ کوئی پرزہ وہیں رہ جائے گا۔ سوری، وہ حیران ہوئی۔ عاشر نے اپنی سوچ پر خود ہی ہلکا سا قہقہا لگایا۔ وہاں میری بیوی رہتی ہے جو اس قدر خطرناک ہے
کہ میں ذہنی طور پر اس سے خوفزدہ رہتا ہوں۔ پھر سوچو کہ وہ کیا کچھ نہ ستم ڈھائے گی تم پر، تمہاری یہ حسین زلفیں تو ضرور وہیں رہ جائیں گی۔ کم آن، اس نے اسے خفگی سے گھورا۔ بھائی ہمارے ہاں یہی رواج ہے۔ اسے سوچ کر مزہ آ رہا تھا۔ میاں کی سہیلیوں کے بال خاص طور پر نشانہ بنائے جاتے ہیں۔ لیزا نے غیر ارادی طور پر اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی نگاہوں میں بے یقینی تھی۔ انہی زنجیروں میں مقید کرتی ہو نا تم لوگ اپنے شکار کو؟ یو سیلی مین، لیزا نے اس کا مذاق سمجھتے ہوئے اسے گھورا۔ اب تو میں ضرور جاؤں گی پاکستان، اور تمہاری بیوی سے تو خاص طور پر ملوں گی۔ دیکھوں تو تمہارے جیسے ڈیشنگ پرسنالٹی رکھنے والے مرد نے کس طرح کی عورت کا انتخاب کیا ہے۔ عاشر کی آنکھیں مسکرانے لگیں۔ ان آنکھوں میں ایک چاند چہرے کا تصور ابھر رہا تھا۔ دروازے کے ساتھ دیوار پر نصب سنگ مرمر کی تختی پر کندہ الفاظ نے اس کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ جانے کیوں منزل پر پہنچ کر اس کا جی رونے کے لیے مچل اٹھا۔ گہرے گہرے سانس بھر کر اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھی، آنکھیں بند کی اور بٹن دبا دیا۔ کال بیل شاید بیرونی دیوار سے ملحقہ صحن میں ہی نصب تھی۔ ٹاں کی کرخت آواز نے خود ربیہ کو ہی سہما دیا۔ جامن کے پیڑ پر بیٹھے کچھ پرندے بھی اڑے تھے۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد بھی کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا تو ربیہ نے متذبذب ہو کر ذرا سا مڑ کر دیکھا۔ ٹیکسی میں بیٹھا عباد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ربیہ کو قدرے اطمینان ہوا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر بٹن دبایا۔ کون ہے؟ یکایک کال بیل سے زیادہ کرخت آواز گیٹ کے قریب ابھری۔ ربیہ نے جواب دینے کی کوشش کی مگر اس کے حلق سے آواز نہ نکل سکی۔ کسی نے بے حد جارحانہ انداز میں دروازہ کھول کر باہر جھانکا تھا۔ پھر ربیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ عورت کسی شاک سے دوچار ہوئی ہو۔ 40-45 کے سن والی وہ عورت سانولی رنگت اور پکے نقوش کی حامل تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی مگر سخت تاثر لیے ہوئے تھیں۔ موٹے موٹے لبوں کے گوشوں پر سخت مزاجی سے گہری سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ بال سیاہ و سفید کا ایسا امتزاج تھے کہ ان کو نظر بھر کر دیکھ لینے سے جھرجھری سی آتی تھی۔ وہ مکمل طور پر ایک تنک مزاج اور سخت گیر خاتون نظر آتی تھیں۔ ربیہ کے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے یوں تک رہی تھیں گویا پتھر کی ہوں۔ ربیہ نے مڑ کر دیکھا۔ عباد ہنوز حالت انتظار میں تھا۔ وہ میرا نام ربیہ ہے، ربیہ جہاں زیب۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ جانتی ہوں، اس بت سے یکایک تنفر بھری سرسراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی تھی۔ ربیہ چونک اٹھی۔ اس کے لیے یہ حیران کن بات تھی۔ آپ کون ہیں؟ ربیہ نے اس کی پتھر آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ اندر آ جاؤ، کون ہے تمہارے ساتھ؟ اس کی نگاہیں اب ربیہ کے عقب میں دیکھ رہی تھیں۔ کوئی نہیں، وہ ہکلا کر رہ گئی۔ اس عورت نے ایک طرف ہو کر اسے رستہ دیا۔ ربیہ اپنا بیگ اٹھا کر گھر میں داخل ہو گئی۔ ایک پراسرار قسم کے سناٹے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وسیع و عریض صحن جامن کے پتوں سے اٹا ہوا تھا۔ لال رنگ کا فرش ربیہ کو عجیب معلوم ہوا۔ وہ اس عورت کی پیروی کرتی اس کے پیچھے چلتی گئی جو برآمدے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ برآمدے میں اندھیرا تھا۔ ربیہ کی آنکھوں کو سکون میسر آیا۔ اس نے پلکیں جھپک جھپک کر دیکھا۔ سامنے لائن میں 3 کمرے بنے ہوئے تھے۔ برآمدے کے ایک کونے میں باورچی خانہ تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور چولہے پر رکھی پتیلی بھی دکھائی دے رہی تھی جس کے نیچے کافی تیز آنچ تھی۔ وہ عورت شاید کچھ پکاتے پکاتے دروازے تک گئی تھی۔ باورچی خانے کی مخالف سمت میں چھوٹا سا اسٹور تھا جس میں رکھے ہوئے ٹرنک دکھائی دے رہے تھے۔ مینا، کون ہے؟ ارے میں کب سے پوچھ رہا ہوں کون ہے؟ وہ چونک اٹھی تھی۔ کونے والے کمرے سے بے تحاشا کھانستے ہوئے کوئی شخص پوچھ رہا تھا۔ مینا، اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا۔ اس کی پھوپھی کے اکثر خطوط میں اس نام کی عورت کا تذکرہ تھا۔ مینا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ آؤ، تمہیں بھائی بلا رہے ہیں۔ ان کے انداز میں تضحیک تھی۔ ربیہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ہر قدم پر ایک نیا امتحان منتظر تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ان کے پیچھے چلی۔ کمرے کے دروازے پر بدبو کے ایک جھونکے نے اس کا سر چکرا دیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے قدم لڑکھڑائے، پھر اس نے خود کو سنبھالا اور بے ساختہ ناک کی جانب بڑھتے ہوئے ہاتھ کو سختی سے روک لیا۔ وہ ایک گندا غلیظ کمرہ تھا۔ نہایت پرانی وضع کے پلنگ پر بچھی ہوئی میلی کچیلی چادر پر ایک لاغر سا شخص پڑا تھا جس کے وجود سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ پلنگ کے پاس پڑی بالٹی سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ ربیہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی دوپٹے کا پلو ناک پر رکھ لیا۔ کون ہے یہ؟ اس شخص نے قدرے غصے سے پوچھا۔ ربیہ کے عمل نے شاید اسے طیش دلایا تھا۔ پہچانو؟ وہ خاتون ہنسی۔ غور کرو۔ اس شخص نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میں ربیہ ہوں، ربیہ جہاں زیب۔
منور امین پر یکایک ہی کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ مینا نے آگے بڑھ کر وہ بالٹی اٹھا لی جو غلاظت کے ڈھیر سے بھری ہوئی تھی۔ وہ اسے کمرے سے باہر لے گئی۔ ربیہ کو بے حد سکون کا احساس ہوا۔ بدبو کے تھپیڑوں میں بہت کمی واقع ہوئی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ابھی وہ خود کو سنبھال ہی رہی تھی کہ منور امین نے ترش لہجے میں پوچھا۔ ربیہ یکدم ہی گڑبڑا گئی۔ جی وہ میں، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ شاید بڑھیا گزر گئی۔ اچانک ہی وہ ہنسے۔ ربیہ ایک سناٹے میں رہ گئی۔ ان کا جملہ اسے چیرتے ہوئے گزرا تھا۔ اس پر وہ طنزیہ ہنسی۔ اسے اچانک ہی احساس ہوا کہ اس نے وہاں آ کر غلطی کی ہے۔ وہ اب تک ہنس رہے تھے۔ ربیہ کے اندر غم و غصے کا طوفان اٹھا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ اس نے اپنا سامان کہاں رکھا تھا۔ وہ شاید برآمدے میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ وہ مڑ کر دروازے تک پہنچی تو یکایک ان کی ہنسی رک گئی۔ مینا بچی کے لیے کھانا بناؤ، بیچاری تھک گئی ہوگی، وہ پیچھے سے بولے تھے۔ فون کی بیل بہت دیر سے بج رہی تھی۔ جھنجھلائی ہوئی عریشہ باتھ روم سے برآمد ہوئی۔ اس کے حلیے سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے بے حد عجلت میں کپڑے پہنے تھے۔ گیلے بال اس کی قمیض میں پھنسے ہوئے تھے اور کپڑے بدن سے چپکے ہوئے تھے۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ جی وعلیکم۔ ہیلو، دوسری طرف سے چہکتے ہوئے کہا گیا۔ عریشہ لمحہ بھر کو متعجب ہوئی۔ جی کون؟ وہ محتاط ہوئی۔ انتظار کی سولی پر لٹکتا جاں بلب، سرد آہ بھرتے ہوئے گداز لہجے میں کہا گیا۔ مجھے تو محلے کے کھمبے پر لٹکے فیوز بلب معلوم ہوتے ہیں۔ وہ بھی کہاں چپ رہنے والی تھی۔ دوسری جانب کہا بلند ہوا۔ ویل سیڈ، ویل سیڈ۔ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ محترمہ حصے مزاح بھی رکھتی ہیں۔ ادھر سے سراہا گیا۔ جی میں خدا کے فضل و کرم سے 3 عدد جوان بھائی بھی رکھتی ہوں، تگڑے قسم کے۔ وہ اطمینان سے بولی۔ کوئی بات نہیں، میٹھے لہجے میں فرمایا گیا۔ بھائیوں پر چندہ اعتراض نہیں، بس اتنا خیال رہے کہ وہ برداشت نہ ہوگا جسے روسیا کہتے ہیں۔ عریشہ کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اس بدتمیزی کا مقصد کیا ہے آخر؟ آپ ہیں کون؟ وہ ہنسی پر قابو پا کر مصنوعی خفگی سے بولی۔ ترے حسن پر صدا دیتا گدھا، بھرپور آواز لگائی گئی۔ گدھا؟ عریشہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ جی ہاں، میں نے پہچان لیا آواز سے۔ فرہاد کی آواز قصرِ شیری میں محض شیری ہی پہچان پاتی ہے۔ وہاں کسی قسم کی شرمندگی کا شائبہ نہ تھا، ورنہ ہم تو ہفتہ بھر سے کالیں ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کے ٹیلی فون کے دربان کی آواز بہت بے سری ہے شیری۔ یہ کام آپ سنبھال لیجئے۔ اے مسٹر، آپ ذرا اپنی زبان سنبھالیں۔ 2 باتیں کیا کر لیں آپ تو منہ کو آنے لگے۔ اجی ہمارے ایسے نصیب کہاں۔ اس کے کانوں میں وہ لہجہ اور وہ جملہ گونج رہا تھا۔ اسے گلف مارکیٹ تک کا سفر یاد آ گیا۔ یہ تو بھیا کی سویگ کا کمال ہے۔ ہائے اللہ، اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ سرپٹ بھاگی۔ اپنے پورشن سے نکل کر وہ اپنی پھپھو کے پورشن کی طرف آئی تھی۔ ارے بچی کہاں دوڑی جاتی ہے، سانس تو لے۔ شفیقہ حیات دروازے پر ہی مل گئیں۔ السلام علیکم دادی جان۔ وہ دادی کو دیکھ کر ٹھہری۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ کون سی بلا دیکھ لی؟ وہ شاید واپس جا رہی تھیں، یوں ہانپتی کانپتی پھرتی ہو۔ میں تو نائمہ سے ملنے آئی تھی۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ ہاں تو بچی، اللہ نے پیر دیے ہیں پر نہیں، چلو مگر اڑو مت۔ وہ نکل گئی۔ دروازے پر ہی کلاس لے لی گئی تھی۔ وہ خود کو قابو میں رکھ کر اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج میں بیٹھی پھپھو کو سلام کرتی وہ کچن کی جانب بڑھ گئی، جہاں وردہ پکوڑے تل کر کڑھی میں ڈالتی جا رہی تھی۔ ہائے کڑھی! عریشہ چند لمحوں کے لیے سب کچھ بھول گئی۔ تم کب آئی عریشہ؟ وردہ نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ نائمہ کڑھی لے کر تمہاری طرف آنے والی تھی اور اس کی خوشبو سے میں خود کھینچی چلی آئی۔ عریشہ خالی پلیٹ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی۔ ذرا چکھائیں۔ وردہ کی بنائی ہوئی کڑھی پورے خاندان میں مشہور تھی۔ عریشہ وہیں بیٹھ کر کڑھی کھانے میں مشغول ہو گئی۔ نائمہ کچن میں داخل ہوئی تو چونک اٹھی۔ ہائے، میں تو تم سے ملنے آ رہی تھی۔ ہاں تو آؤ، میں تو کڑھی کھا کر جا رہی ہوں۔ وہ انگلی سے خالی پلیٹ چاٹنے میں مشغول تھی۔ تم کڑھی کھانے آئی تھی؟ نائمہ نے اسے گھورا۔ ہاں، نہیں۔ اسے اصل بات یاد آئی تو وہ سٹپٹا گئی۔ وہ تو میں تمہیں… پھر وہ خاموش ہو گئی۔ وردہ کی موجودگی میں اس نے اپنا راز فاش کرنا مناسب نہ سمجھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارے کرنے لگی۔ یہ کیسے دیدے مٹکا رہی ہو؟ نائمہ الجھ کر بولی۔ منہ سے نہیں پھوٹ سکتی، کیا بات ہے؟ عریشہ نے جل کر اسے پھٹے منہ کا اشارہ کیا تھا جو وردہ نے بھی دیکھ لیا اور مسکرانے لگی۔ کیا بات ہے عریشہ؟ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ نہیں تو وردہ آپی، میں تو… نائمہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ وردہ ڈونگے میں کڑھی نکال کر عذرا بیگم کو دینے کے خیال سے چل دی۔
अरीशा ने लपक कर एक धमोका नाइमा की कमर पर रसीद किया। कमीनी, अब नहीं बताऊंगी तुझे, मरती रहना सस्पेंस में, मैं जा रही हूँ। नाइमा ने कमर की टीस बर्दाश्त करते हुए उसका बाजू थामा। अच्छा ना थूको भी गुस्सा, लेकिन अपने ही मुंह पर। अरीशा को हंसी आ गई। दोनों किचन से निकलकर कमरे में चली आई थीं। अब बोलो क्या बात है? नाइमा दरवाज़ा बंद करते हुए बोली। तेरे उस ड्राइवर का फ़ोन आया था। मेरा ड्राइवर? नाइमा वाकया कतन फरामोश कर चुकी थी, उलझ कर बोली। वही सिविक वाला। वो जल कर बोली। हाय, नाइमा ने दिल थाम लिया। उसने क्यों फ़ोन किया और उसके पास नंबर कहाँ से आया? घर तक पीछा जो किया था मनहूसों ने, नंबर पता करना क्या मुश्किल है। और रही बात के फ़ोन क्यों किया था, तो इसका जवाब तो वही दे सकता है, मुझसे क्या पूछती हो? तूने पूछा होता ना, नाइमा ने शौकी से उसे छेड़ा। अगली मर्तबा तेरा नंबर दूंगी, पूछ लेना। नंबर ज़रूर देना, लेकिन जूते का। नाइमा ने चेहरे पर हाथ फेरा। मैं तो छक्के छुड़ा दूंगी मौसूफ के। नाइमा अली खान नाम है मेरा। कहता था हफ्ता भर से फ़ोन कर रहा है, अरीशा ने फिक्रमंदी से कहा। न जाने उसकी डंप कॉल्स किसने रिसीव की होंगी। CLI पर नंबर तो आया होगा ना, नाइमा ने सोचते हुए कहा। हाँ, लेकिन मोबाइल नंबर है। गालियाँ दी, उसे अनोखा ख्याल सूझा। उसने भी जवाब में कुछ कह दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी? जुबान खींचकर हाथ पर रख दूंगी कमीने की। इसी फ़ोन से हाथ निकालकर वो भी तुम्हारी कलाई मरोड़ देगा। अरीशा तंजन बोली। बातें बनाती हो। नाइमा सोच में पड़ गई। खैर क्या कर लेगा, 2-4 काले ही कर लेगा ना, फिर अली और हमजा की गालियाँ सुनकर खुद ही ठंडा पड़ जाएगा। वो लड़के हैं लड़के, वो भी आज के दौर के। उसके घर तक पहुंच जाएंगे और सर फाड़ देंगे उसका। तो फाड़े ना, अच्छा है, मज़ा आएगा। और जो वो उस सफ़र की दास्तान सुना डाले फिर, वो जलकर बोली थी। तब की तब देखेंगे, उसने हाथ झाड़ते हुए किस्सा ख़त्म किया। चलो कढ़ी चावल खाएं। तेज़ी से सादा सफ़े पर कलम चलाने में मसरूफ़ था जब कमरे में किसी की आमद से सरसराहट पैदा हुई। उसने ज़रा की ज़रा निगाहें उठाईं। फिर दोस्त बेगम और माहीन को एक साथ अपने कमरे में पाकर उसका माथा ठनका। उसने कलम को फिर उसी तेज़ रफ्तारी से चलाना शुरू कर दिया। फिर दोस्त बेगम ने गला साफ़ किया था। हाशिम को मजबूरन नज़रें उठानी पड़ी। आए अम्मी, बैठें। बैठो माहीन, उसने सोफ़े की जानिब इशारा किया। हाँ हाँ बैठते हैं, बैठने ही आए हैं। फिर दोस्त बेगम अपना लहीम शहीम वजूद संभालते हुए सोफ़े की जानिब बढ़ी। तुम तो ऐसे अपने कमरे के हुए मानो नया नवेला दुल्हा हो। हम तो बाहर से तुम्हारा दरवाज़ा ही देखते हैं, अब खुले के तब खुले। बस अम्मी, ऑफिस की तरफ से काम का कुछ दबाव है आजकल। वो उंगलियां चटखाने लगा। अच्छा, वो हंसी। हम भी इसी दबाव की बिना पर आए हैं, अब तुम ही कुछ मदद करो हमारी। वो दोनों उसके मुकाबिल बैठी। हाशिम ने खतरे की बू सूंघ ली थी, सो वो भी संभल कर बैठ गया। कैसा दबाव? किस किस की सुनाऊं बच्चे? तुम्हारे बाबा का दबाव है। वो कहते हैं तुम जानकर बेटा नहीं ब्याहती, जी भरकर ऐश करना चाहती हो उसकी कमाई पर। फिर तुम्हारी दादी का दबाव, वो सानिया का रिश्ता कहलवाती हैं बहानों बहानों से। इधर इस गरीब की जान मुश्किल में फंसी है। उन्होंने माहीन की जानिब इशारा किया। इसकी साहस अपनी साहबजादी का बोझ हल्का करने को कोशा है। उन्होंने तस्नीम मियाँ से कहलवाया है, इसलिए साफ साफ इनकार का यारा नहीं होता। अब ज़रा बताओ तुम किसको क्या जवाब दें? हाशिम ने नज़रें उठाकर माँ और बहन के मतज़ब्ज़ब चेहरे को देखा। सबको एक ही जवाब दीजिए कि हाशिम अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहता है, और अगर उसने शादी की तो उसके लिए दुनिया में महज एक लड़की है। फिर दोस्त बेगम ने कदरे तैश में आकर बेटी को देखा और कुछ कहने को लब वाह किए। भाई, उनके कुछ कहने से पेशतर माहीन बोल उठी। कोई फ़ैसला करने से पहले इतना ज़रूर सोच लेना कि इंसानियत के नाते किसी पर तरस खाना ज़्यादा मुनासिब है या फिर अपने खूनी रिश्तों और अपने माँ जायों को ज़िंदगी भर की उलझनों और मुश्किलों से बचा लेना मुस्तहसन है। हाशिम ने भवें उचकाते हुए बहन को देखा। एक बात अच्छी तरह समझ लो माहीन, मैंने मोहब्बत ज़रूर की है और मैं किसी हद तक अपने दिल के हाथों मजबूर और बेबस भी हूँ, लेकिन मैं अपने जज्बों के हाथों कोई खिलौना नहीं हूँ। मैं एक वाज़ेह और मंतकी सोच के साथ अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करना चाहता हूँ और करूँगा। दूसरी बात यह कि मैं जज्बाती ब्लैकमेलिंग का शिकार होने को बहुत बड़ी बेवकूफ़ी गर्दानता हूँ, इसलिए प्लीज़ ऐसी कोई कोशिश मत करना। माहीन ने बेबसी से माँ की सिमत देखा। देखो मियाँ, साफ साफ कहे देती हूँ, मैं एक मुतलिका और बच्चे की माँ को अपनी बहू नहीं बनाऊँगी। ये मेरा पहला और आखिरी फ़ैसला है। हाँ ठीक है, वो आसानी से मान गया। उन दोनों के चेहरों पर बशाशत आई। फिर मुझसे शादी करने के लिए इसरार मत कीजिए। उसके अगले जुमले ने दोनों के मुंह लटका दिए। हमजा माशाल्लाह जवान है,
चंद एक सालों में शादी करने और घर बसाने के काबिल होंगे। शौक से जहाँ चाहें उनके रिश्ते कीजिए और अपने सब अरमान पूरे करें। और तुम? बेसाख्ता उनके लबों से निकला। मेरी ख्वाहिश को अपनी जिद बनाकर मुझ पर ज़िंदगी की खुशियाँ हराम कर दें। वो अपने कागजात की जानिब मतवज्जा होते हुए बेरुखी से बोला, मुझे अपनी सज़ा कबूल है। फिरदौस बेगम अचानक ही फूट फूट कर रो दी। दुपट्टे का पल्लू उन्होंने आंखों पर रख लिया। अरे क्या घोल कर पिला दिया उस चुड़ैल ने मेरे बच्चे को, काला जादू करवाया है। अरे यूं ही तो नहीं, रात रात भर बागीचा में फिरा करती थी। अरे ये कान, खुदा तेरा भला करे। मेरे भाई की ज़िंदगी तबाह की उस पिछल पैरी को घर का रास्ता दिखाकर मेरा बच्चा बाउला कर डाला। अरे मैं कहती हूँ फारूक हसन, आओ देखो अपने लाडले की गुलफशानियाँ। इसको फूलों का सेहरा पहनाओ, ब्याह कर लाओ उस मनहूसनी को। अम्मी अम्मी, माहीन ने उन्हें झंझोड़ा। खुदा का वास्ता चुप करें। उन्होंने हड़बड़ाकर दुपट्टा आंखों से हटाया। हाशिम कब का कमरे से जा चुका था। सत्यानाश हो तेरा जादूगरनी, वो बड़बड़ाने लगी। सफ़ेद आल्टो को पोर्च में पार्क करके उसने बराबर की सीट पर रखा, अपना स्याह लेदर का बैग उठाया और गाड़ी से निकलकर उसे लॉक करने लगी। आज वो हॉस्पिटल से मार्केट चली गई थी। उमर कितने ही दिन से जिद कर रहा था कि उसे नए कलरिंग मार्कर्स का सेट चाहिए, सो आज वो उसके लिए मार्कर्स का नया सेट लेते हुए आई थी। उसने लाउंज का दरवाज़ा खोलकर उसे पुकारा, उमर उमर, वेयर आर यू माई चाइल्ड। उसे पुकारते हुए वो लाउंज में बड़े स्याह सोफे पर जा बैठी। उसके जिस्म में दुखन का एहसास था। शिद्दत से चाय की तलब महसूस हो रही थी। मुनीसा बेगम किचन से निकल कर आईं तो वो सोफे की पुश्त से सर टिकाए आंखें बंद किए बैठी थी। शहला, उन्होंने आहिस्तगी से पुकारा। वो चौंक कर सीधी हो गई। उसकी निगाह उनके हाथ में पकड़ी हुई चाय की प्याली पर गई। जिए मेरी माँ, वो खुश हो गई। शिद्दत से जी चाह रहा था आपके हाथ की बनी चाय पीने का। उसने कप थाम लिया। ये उमर कहाँ है? आवाज़ देने पर भी नहीं आया। राजा की तरफ गया है क्या? उन्होंने आहिस्तगी से हुंकारा भरा। अनीका कहाँ है? उसने चाय का घूंट भरते हुए पूछा। अपने कमरे में है, वो आहिस्तगी से बोली। यकदम उसे किसी गैरमामूलीपन का एहसास हुआ। उसने माँ का चेहरा गौर से देखा। अम्मी, उन्होंने निगाहें चुराईं। अम्मी, शहला ने कप मेज़ पर रख दिया। इधर देखें मेरी तरफ। शहला बेटा, वो ज़रा गौर से मेरी बात सुनो। वो बेबसी से बिलाखिर गोया हुई। अम्मी, उमर कहाँ है? उसने उनके हाथ थाम लिए। बेटा, आज दोपहर उसके स्कूल से प्रिंसिपल का फ़ोन आया था। शहला का चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ गया। मुनीसा बेगम के हाथों पर उसके हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई थी। उमर, उसके लब कांपे थे। कहाँ है वो? उसका बाप उसे ले जाना चाहता था। उसकी प्रिंसिपल ने यही कन्फर्म करने के लिए यहाँ फ़ोन किया था कि आया। वो उसे ले गया ना। उसकी आंखें फट गई। शहला, मेरी बात सुन लो। इब्रार ने मुझसे खुद बात की है। वो उसे छोड़ जाएगा। वो ले गया उसे, वो पागलों की तरह चीखी। वो मेरा बच्चा ले गया। वो कटे हुए तने की मानिंद उनकी बाहों में गिरी। शहला, शहला, अनीका, वो बेतरह चीखने लगी। अनीका अपने कमरे से निकलकर भागी आई। आपने बता दिया ना अम्मी, मैंने मना किया था आपको। उसने शहला को सोफे पर लिटाया और उसके गाल थपथपाने लगी। क्या कहती? उनके आंसू झरझर बहने लगे। उसी लम्हे बाहर एक नामानूस हारन बजा, साथ ही काल बैल भी बजी। अनीका ने खुशउम्मीदी से माँ को देखा। मेरा ख्याल है उमर आ गया है। वो उठकर गेट की जानिब भागी। उसका अंदाज़ा दुरुस्त था। उमर गेट पर मौजूद था। दूर जाती एक गाड़ी की सुर्ख बत्तियाँ चमक रही थीं। खाला जानी, वो चहका। वो मेरे पापा थे। अनीका उसे बाहों में भरकर अंदर चली आई। देखो उमर, आपकी मम्मा को क्या हो गया है? अपनी मम्मा को आवाज़ दो, जगाओ इन्हें। उसने उमर को शहला के करीब बिठा दिया। मम्मा, उमर ने नन्हे हाथों से उसका चेहरा थामा। मम्मा, आंखें खोलें ना, देखे मैं आ गया। शहला ने आंखें खोल दी। चंद लम्हे वो बेयकीनी से उसका चेहरा देखती रही, फिर उसे खुद से लिपटाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उमर मेरी जान। वो चटाचट उसका चेहरा और उसके हाथ चूमने लगी। अनीका आंसू पोंछती किचन की जानिब चल दी। सोफे पर बैठी मुनीसा बेगम बिल्कुल साकत थीं। उनके खाली हाथ उनकी गोद में धरे थे और खाली आंखें किसी गैर मरई नुक्ते पर मरकूज थीं। आंसू उनके दिल पर गिर रहे थे। उसके जहन के पर्दे पर तस्वीरें बन और बिगड़ रही थीं। वो बंद आंखों के पीछे आबाद एक जहान से गुजर रही थी। कितनी ही लातादाद बेशुमार तस्वीर थीं, मुतहरिक तस्वीर, मरबूत और गैर मरबूत। उसका छोटा सा सहन था जिसमें हार सिंगार का दरख्त था। उसके फूल रबिया के ऊपर गिर रहे थे।
ربیہ ہنس رہی تھی۔ صحن میں بچھی چارپائی پر دادی اور نفیسہ خالہ بیٹھی تھیں۔ وہ بھی ربیہ کی خوشی میں خوش نظر آ رہی تھیں۔ سمیہ نے دیوار پر چڑھ کر اسے اشارے کرنے شروع کر دیے۔ ربیہ اس کے اشارے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یکایک دروازے پر عرفان شوکت نمودار ہوا تھا۔ اس کے ساتھ حاکم چچا تھے۔ ان دونوں کے چہرے سخت اور آنکھیں لال تھیں۔ ربیہ کو ان کے ارادے ٹھیک معلوم نہ ہوتے تھے۔ وہ ڈر کر بھاگی تھی۔ ٹرین کے پہیے بہت بڑے بڑے تھے۔ ربیہ کو ان آہنی پنجوں سے خوف محسوس ہو رہا۔ دفتن ریل گاڑی چنگھاڑی۔ ربیہ کی آنکھ یکلخت کھل گئی۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ ربیہ کو سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کہاں تھی۔ وہ بے حس و حرکت لیٹی نامانوس چھت کو گھورتی رہی جس پر گندا سا پنکھا لٹکا ہوا تھا۔ سرگوشیوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ چند نفوس اس کے سرہانے مدھم آوازوں میں محو گفتگو تھے۔ انہیں ربیہ کے جاگنے کا علم نہ ہو سکا تھا۔ ربیہ کو یاد آیا کہ وہ اپنے پھپھا منور امین کے گھر میں تھی۔ وہ سفر سے بے حد تھک گئی تھی، اس لیے کھانا کھاتے ہی سو گئی تھی۔ ان دونوں نے اس سے سفر کے متعلق کوئی بات نہ کی تھی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک سوتی رہی۔ اپنی جسمانی کیفیت سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے سوئے ہوئے بہت وقت ہو گیا تھا۔ وہ خود کو بالکل تر و تازہ محسوس کر رہی تھی۔ ذہن مکمل طور پر چوکس تھا اور مزید سونے کی کوئی خواہش محسوس نہ ہو رہی تھی۔ ربیہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سرگوشیاں یکلخت معدوم ہو گئیں۔ ربیہ نے دیکھا اس کے سرہانے بچھے پلنگ پر 3 خواتین موجود تھیں۔ ان میں سے ایک مینا تھی۔ ایک مینا سے بے حد مشابہ صورت کی 20-22 سالہ لڑکی تھی جو ان کی بیٹی معلوم ہوتی تھی۔ دوسری لڑکی بھی اس کی ہم عمر تھی لیکن اس سے قدرے مختلف تھی۔ وہ تینوں سے بیدار دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ پھر دوسری لڑکی مسکراتے ہوئے اٹھ کر ربیہ تک آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ میں ترانہ ہوں، تمہاری پھپھوزاد، اس نے کہا تھا۔ اس کے گلے لگ کر ربیہ کو دادی کے بعد پہلی مرتبہ کسی خونی رشتے کا احساس ہوا تھا۔ دوسری لڑکی بھی اٹھ کر اس تک آئی تھی مگر اس نے محض ربیہ سے ہاتھ ملانے پر اکتفا کیا۔ یہ سولت ہے، مینا پھپھو کی بیٹی، ترانہ نے بتایا۔ مینا پھپھو سے تم مل ہی چکی ہو۔ ربیہ نے مسکرا کر سولت کو دیکھا لیکن اس کی آنکھوں سے ٹپکتی سرد مہری نے اس کی مسکراہٹ مختصر کر دی۔ سولت اسے عجیب سے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ ربیہ کی آنکھوں میں جھانکنے کے بجائے وہ اس کے چہرے کے نقوش کا بغور جائزہ لے رہی تھی، جیسے وہ ایک جیتی جاگتی ہستی کو نہیں بلکہ کینوس پر پینٹ کیے گئے کسی چہرے کو دیکھ رہی ہو۔ ربیہ کنفیوز سی ہو گئی۔ امی کہہ رہی ہیں انہوں نے تمہیں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کیونکہ انہوں نے تمہاری ماں کو ایک مرتبہ دیکھا تھا۔ تم بالکل اپنی ماں جیسی ہو۔ نہیں، تبھی کرخت لہجے میں مینا بولی۔ اس کی ماں اتنی خوبصورت نہیں تھی، وہ سانولی تھی۔ اس نے رنگ اپنے باپ سے لیا ہے۔ ہاں، نقوش سب ماں پر گئے ہیں۔ تو نقش بھی تو کتنے پیارے ہیں پھپھو، ترانہ نے پیار سے اس کی ٹھوڑی چھوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ممانی بہت خوبصورت تھی۔ ہاں، مینا ہنسی۔ ان کی ہنسی میں نفرت اور تضحیک تھی۔ حسن ہی سب کچھ نہیں ہوتا بیوی، گن بھی ہونے چاہیے۔ ربیہ ایک مرتبہ پھر چونک اٹھی۔ نہ جانے کیوں یہاں آ کر اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کئی انکشافات اس کے منتظر ہوں۔ وہ بے چین ہو گئی۔ مجھے پیاس لگی ہے، اس نے ترانہ سے کہا۔ چلو کچن میں چلیں، میں چائے بھی بناتی ہوں۔ ترانہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کے ہاتھ میں خلوص اور محبت کی حدت تھی۔ ربیہ کو سکون محسوس ہوا۔ یہاں لوگ جلدی سو جاتے ہیں؟ ربیہ نے سوئے ہوئے ماحول کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، ہم لوگ بھی 9 بجے تک سمجھو سو ہی جاتے ہیں، کبھی کبھار ہی 9:30-10 کی نوبت آ پاتی ہے۔ وہ دونوں چھت پر ٹہل رہی تھی۔ فضا میں حبس تھا اور گرمی کا واضح احساس ہو رہا تھا۔ دور دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تمدن بھائی اور تصور بھائی دیر سے لوٹتے ہیں، پھر پھپھو ہی اٹھ کر دروازہ کھولتی ہیں، ترانہ نے مزید کہا تھا۔ ویسے اب وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ اچھا ہے، تم بھی مل لینا۔ ربیہ خاموش رہی۔ اسے اپنی پھپھو کے لکھے ہوئے خطوط یاد آ رہے تھے۔ تم 2 بہنیں ہو نا؟ اسے یکایک یاد آیا۔ ہیں نہیں تھیں، ترانہ اداسی سے بولی۔ مجھ سے بڑی بہن تھیں، ان کا لڑکپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ربیہ کو افسوس ہوا۔ ان کے بعد امی بھی چل بسیں۔ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سے تھے۔ مینا پھپھو کو طلاق ہو گئی تھی۔ ان کی ایک ہی اولاد ہے سولت، یہ ہمارے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ امی کے بعد انہوں نے ہی گھر سنبھالا، لیکن بس گزارا ہی ہو گیا، جیسے ایک ماں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، وہ بات تو نہ تھی نہ ہے۔ خیر، وقت گزر گیا، اب اس کا کیا ذکر کرنا۔ وہ دونوں چلتے چلتے منڈیر تک آ گئیں۔ دور ننھی ننھی روشنیاں دیوں کی مانند جلتی نظر آ رہی تھیں۔ ربیہ کو وہ ماحول سخت سوگوار محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ تم اپنی کہو، نانی امی کا اچانک انتقال کیسے ہو گیا؟ ہارٹ اٹیک، ربیہ اداسی سے بولی۔
मैं अपना आखिरी पर्चा देकर लौटी तो घर लोगों से भरा हुआ था। हम दोनों को कुछ कहने सुनने का मौका तक न मिल सका। मुझे नहीं पता दादी जान ने मुझे कभी भी तुम लोगों के मुतालिक क्यों नहीं बताया, बल्कि उन्होंने तो कभी मुझे मेरे अम्मी अब्बू के मुतालिक भी कुछ नहीं बताया। मैं तो हवा में उड़ते पत्ते की मानिंद हो गई, तन्हा और लावारिस। उसकी आवाज़ भरा गई। तराना ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। फिर मुझे एक संदूक से फुप्पो के खतूत मिले, तुम्हारी अम्मी के खतूत। तब मुझे इल्म हुआ कि मैं इतनी भी लावारिस नहीं, मेरे भी खूनी रिश्ते मौजूद हैं। माँ बाप ना सही, बाप की बहन के अहले खाना तो हैं। एक ढारस बंधी, दिल को सुकून मिला। पता नहीं दादी ने ऐसा क्यों किया। नानी अम्मी और अब्बू के ताल्लुकात ठीक नहीं थे, तराना ने आहिस्तगी से इंकशाफ किया। रबिया चौंक उठी। दोनों ने ताउम्र एक दूसरे का चेहरा ना देखने की कसम खाई थी। नानी अम्मी ने अपनी कसम पूरी कर ली, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? रबिया गुमसुम सी हुई। उसके जहन में अपनी शफीक दादी का चेहरा घूम रहा था। बुढ़िया मर गई, एक मकरूह हंसी उसके कानों में गूंजी थी। नानी अम्मी ने कभी तुम्हें कुछ नहीं बताया? तराना ने अंधेरे में उसका चेहरा खोजने की कोशिश की। नहीं, कभी भी नहीं। मैं ना फूफो तुम्हारे अब्बू की मंगेतर थी, तराना ने इंकशाफ किया। अम्मी अब्बू की शादी के साथ ही इनकी मंगनी हो गई थी। रबिया गुमसुम सी सुने जा रही थी। लेकिन ये मंगनी उस वक्त ख़त्म हो गई जब मामू ने अपनी पसंद से शादी कर ली, तुम्हारी अम्मी से। सो नानी और अब्बू के माबैन बहुत बड़ी रंजिश पैदा हो गई। अंधेरे में पैदा होने वाली आवाज़ ने दोनों का ध्यान बटाया। सीढ़ियों पर खटखट की आवाज़ें आने लगी थीं, जैसे कोई बैसाखी के सहारे सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो। तमद्दन भाई आ गए, तराना यकायक बोली। चंद लम्हों में अंधेरी सीढ़ियों पर एक साया नमूदार हुआ। उसके हाथ में स्टिक थी। तराना, एक भारी आवाज़ गूंजी। जी भाई आ जाएं, तराना बोली। स्टिक के सहारे चलता हुआ साया उन तक पहुंचा। दीवार पर लगे 40 वाट के बल्ब की मलगजी बीमार रोशनी ने उसका सरापा वाज़े करने की कोशिश की। वह एक पुरस्रार किस्म का शख्स था। रबिया का दिल अजीब से अंदाज में धड़का। घनी भवों के नीचे चमकती पुरस्रार निगाहें उसे अपने हिसार में लिए हुए थीं। अस्सलामुअलैकुम, रबिया ने आहिस्तगी से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। वो हनूज उसे घूरता रहा। भाई ये रबिया हैं, जहाँ ज़ेब मामू की। मालूम है, उसने बहन की बात काटी। मुझे रोटी दो। वो वापस मुड़ गया। स्टिक की आवाज़ लम्हा बलम्हा मध्यम होती गई। तराना शर्मिंदा सी हो गई। माफ़ करना रबिया, यहाँ सब लोग बस ऐसे ही हैं, अखड़ और बदमिजाज से। लेकिन तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम फिक्रमंद मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। समझो मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। यहाँ का माहौल तो ऐसा है कि मुझे खुद शिद्दत से एक सहारे की ज़रूरत महसूस होती थी। वो उदासी से बोली। तमद्दन भाई को खाना दे दो, वो आहिस्तगी से बोली। उन्हें भूख लगी होगी। हाँ, तराना हंसती। उन्हें भूख बहुत लगती है। तराना और सोलत दोनों नौकरी करती हैं। तराना ट्रैवलिंग एजेंसी में काम करती है, सोलत स्कूल में पढ़ाती है। वैसे तो सोलत तराना से काफ़ी छोटी है, लेकिन बेचारी कम उम्री में ही रोज़गार से लग गई है। तमद्दन और तसव्वुर कपड़े की दुकान चलाते हैं। पहले भाई ये काम करते थे, लेकिन फालिज के अटैक के बाद वो तो बस एक पलंग के ही हो रहे। अब उन्हें छोटे बच्चों की तरह पालना पोसना पड़ रहा है। लड़कों पर वक्त से पहले जिम्मेदारी आ पड़ी है, इसलिए कुछ चिड़चिड़े हो गए हैं। तसव्वुर तो खैर बेहतर है, अपनी पढ़ाई भी करता है, इसीलिए काफ़ी देर से लौटता है। लेकिन तमद्दन, चलो खैर, रोज़गार पर लगा लड़का है, मिजाज का तेज़ है तो क्या हुआ। उन्होंने रुक कर रबिया का चेहरा देखा। वो कुछ ध्यान कुछ बेध्यानी से उनकी बातें सुन रही थी। इस घर में कोई किसी को कुछ देने का रवादार नहीं है। लड़के जो कमाते हैं जेब में रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा घर में सौदा डलवा देते हैं, महीने का बिजली गैस का बिल दे देते हैं। तराना की तनख्वाह तो आधी से ज़्यादा बाप के इलाज पर उठ जाती है। फिर आना जाना, मिलना बरतना, ईद त्यौहार, ये सब भी देखना पड़ता है। और सोलत बेचारी की तो तनख्वाह ही कितनी है, किरायों में पूरी हो जाती है। रबिया को अब उनकी बात पर मुकम्मल ध्यान देना पड़ा। उनका मतलब कुछ कुछ उसकी समझ में आने लगा था। उसने चाय का कप एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल किया। तराना ने बीए किया है, एक जानने वाले के तवस्सुत से उसे ये नौकरी मिल गई। सोलत बेचारी तो 10वीं से आगे पढ़ ही ना सकी। ऐसे हालात में आदमी या तो पढ़ ले या खा ले, फिर भी थोड़ा बहुत जो भी है अपना कमा लेती है। तुमने भी तो बीए किया है ना? उन्होंने हाथ में ज़ुबान सी तेज़ी से चलती छुरी को चंद लम्हों के लिए रोका। वो पालक काट रही थी। जी, रबिया के लबों से आह की सूरत निकली। हाँ, तो तुम्हें भी नौकरी मिल जाएगी। मैं तराना से कहूँगी तुम्हारे लिए बात करे। उसका झुका हुआ सर देखते हुए बोली। तुम्हारी दादी ने क्या बताया है तुम्हें तुम्हारी माँ के मुतालिक?
دفتن مینا نے سوال کیا۔ ربیہ چونک اٹھی۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ قدرے خوفزدہ سی ہو کر رہ گئی۔ وہ چند لمحوں کے لیے اس کا چہرہ دیکھتی رہیں۔ ان کی نظروں میں ابھرتا طنز اور تحقیر کا جذبہ ربیہ کو اندر تک سن کر دیتا تھا۔ اچھا کیا کچھ تھا بھی نہیں اس لائق کہ بتایا جاتا۔ ان کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ ربیہ نے تھک کر آنکھیں بند کر لیں۔ اسے جینے کے لیے ڈھیر سارا حوصلہ درکار تھا، لیکن پھر بھی وہ حتی الامکان جینے کی خواہش مند تھی۔